السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اقتدار اعلیٰ کے بارے میں ہے کہ اقتدار اعلیٰ کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے خصوصیات کیا ہیں، یعنی نمایاں خد و خال کیا ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ تو بیسیکلی سوورینٹی اس کو بولتے ہیں انگلش میں، جو کہ لاطینی زبان کے لفظ سپرینس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سپر پاور۔ جیسے کہ اردو میں بھی آپ کو واضح ہے کہ اقتدار اعلیٰ یعنی اعلیٰ اقتدار، اعلیٰ اختیار۔ اب اعلیٰ اختیار کس حد تک؟ اس حد تک کہ جس پر کوئی پابندی نہ ہو، وہ سوورینٹی یعنی اقتدار اعلیٰ کہلائے گا۔ مختلف مفکرین نے اس کی تعریف اپنے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے، جیسے کہ جین بوڈین نے کہا کہ شہریوں پر وہ اعلیٰ اختیار جس پر کوئی قانونی پابندی نہ ہو وہ اقتدار اعلیٰ کہلائے گا۔ اب قانونی پابندی سے مراد یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ اس کے تابع ہو، وہ قانون کے تابع نہ ہو، یعنی کہ وہ لوگوں کو تو قانون پر عمل کروا سکتا ہو لیکن وہ خود قانون سے بالا تر ہو، یعنی کہ وہ خود قانون کے دائرے میں نہ آتا ہو، تو وہ اقتدار اعلیٰ کہلائے گا۔ اور یہ بڑی بات ہے کیونکہ قانون ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی فرد قانون کے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی اور شی ہیز انلمیٹڈ پاورز۔ اس کے بعد مختلف مفکرین نے جو تعریفیں بیان کی ہیں، آپ نے اس میں سے کوئی سی دو تین یاد کرنی ہے، اچھی سی ڈیفینیشنز، لیکن جو لاسٹ ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے ضرور کرنی ہے کہ if a determinate human superior not in the habit of obedience to a like superior receiving habitual obedience from the bulk of the society, then this particular is, you can say, is superior and is called the sovereign of that particular society۔ آپ یہاں پہ اس کی اردو میں ڈیفینیشن موجود ہے، آپ اس کو وہاں سے یاد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پیپر میں کوئی ایک ڈیفینیشن آئے گی تو آپ یہی ڈیفینیشن ہی لکھیں گے جو سب سے لاسٹ میں آپ کو پیپر بک میں دی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ون ہے اقتدار اعلیٰ کے پہلو۔ اقتدار اعلیٰ کے کون کون سے دو پہلو ہیں؟ اندرونی اقتدار اعلیٰ اور بیرونی اقتدار اعلیٰ۔ ان کو آپس میں مکس اپ نہیں کرنا۔ ایکسٹرنل سوورینٹی ہے اور انٹرنل سوورینٹی ہے۔ انٹرنل سوورینٹی کیا ہے؟ اندرونی، ٹھیک ہے، اور ایکسٹرنل سوورینٹی بیرونی۔ تو انٹرنل سوورینٹی یعنی اندرونی اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے کہ اندرونی طور پر، یعنی کہ ریاست کے اندر وہ اندرونی طور پر ہوگا اور ریاست کے باہر وہ بیرونی طور پر ہوگا۔ تو اندرونی طور پر یعنی ریاست کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں سب پر وہ حاوی ہوگا اور اس کو ہر ادارے پر مکمل کنٹرول حاصل ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ یہ اندرونی طور پر وہ آزاد ہے اور خود مختار ہے۔ اور بیرونی اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے کہ بیرونی طور پر یعنی ریاست سے باہر بھی وہ اس کے پاس مکمل سوورینٹی ہے، کوئی فرد یا کوئی ادارہ یا کوئی اور ریاست اس کو دبا نہیں سکتی، اس کو اپنی مرضی کے کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی ہے، وہ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کے بعد اس کے نمایاں خد و خال ہیں۔ یہ کوشچن جو ہے وہ لانگ کوشچن میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت دفعہ آتا ہے کہ ایک جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کے نمایاں خد و خال یعنی سیلینٹ فیچرز آپ کہہ سکتے ہیں، کریکٹرسٹکس کہہ سکتے ہیں، خصوصیات وہ کون کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلی خصوصیات جو ہے وہ پائیداری ہے، یعنی یہ پائیدار ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج ہے کل نہیں ہے، کل ہے پرسوں نہیں ہے، یہ مکمل طور پر پائیدار ہوتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دن تو رہے گا پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا، پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہے مطلق العنان، ایبسلیوٹ، یعنی کہ مکمل طور پر ہر چیز پر، ہر ادارے پر حاوی ہوتا ہے، اس سے بالاتر کوئی اختیار جو ہے نہیں ہوتا ہے، یونیک ہوتا ہے ایک لحاظ سے، آگے وہ آ بھی رہا ہے
کہ اس کی اپنی ایک منفرد حیثیت ہوتی ہے، یونیکنیس ہوتی ہے اس کے اندر، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ اس کے پائے کا کوئی اعلیٰ اختیار نہیں ہوتا ہے، اور یہ اپنی ہی ذات میں، اپنی ہی کائن میں ایک انتہائی منفرد قسم کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جامعیت ہے، ایکسکلوسیونیس، کہ یہ اقتدار صرف لوگوں پر یا اداروں پر نہیں ہے، یہ کسی بھی ریاست کے اندر ہر چیز پر، ہر جگہ پر چھایا ہوا اقتدار ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فلاں شخص یا کوئی فلاں ادارہ جو ہے وہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، بلکہ سب کے سب اس کے دائرہ اختیار کے اندر آتے ہیں۔ اس کا اقتدار مکمل طور پر جامع ہے۔ یہ اقتدار جو ہے اقتدار اعلیٰ جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کہ ایک تو یہ ناقابل انتقال ہے اور ایک یہ ناقابل زوال ہے۔ وہی بات جو میں نے کی تھی کہ یہ اس کو زوال نہیں آتا ہے، جو اقتدار ہے وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ناقابل انتقال پذیری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جو ہے بڑھوتری کے حق کو، یا کوئی درخت جو ہے وہ اپنی نشو نما کے حق کو کسی دوسرے کو دے دے، تو ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو اقتدار ہے یہ بھی ناقابل انتقال ہے، اور ایک اور چیز جو ہے، انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز ہے کہ یہ ناقابل تقسیم پذیر ہے، یہ تقسیم بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں، یہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، تو ایسے ہی جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ بھی کسی بھی ریاست میں دو نہیں ہو سکتے ہیں۔ سپریم پاور، الٹیمیٹ پاور ایک ہی ہے، ایبسلیوٹ پاور جو ہے وہ ایک ہی ہے کسی بھی ریاست کے اندر۔ اس کے بعد ہے اس کی اقسام کو غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہیں، تو اس لیے موسٹلی بچے جو ہیں اس میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے اقسام جو ہے برائے نام اور حقیقی اقتدار اعلیٰ۔ برائے نام جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کے پاس برائے نام اختیار ہیں، اور حقیقی جو کہ حقیقی طور پر اختیارات کا مالک ہے۔ عام طور پر کسی بھی ملک میں یہ دونوں اختیار ایک ہی بندے کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ آئینی بادشاہت ہے، جیسے کہ برطانیہ ہے، جہاں پہ اگر آپ if you are user of internet you can see the Queen Elizabeth، ٹھیک ہے، رائل فیملی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی بادشاہت ہے وہاں پہ برطانیہ میں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہاں پہ آئینی بادشاہت ہے۔ بادشاہ اور ملکہ وغیرہ کے پاس آئینی طور پر تو وہ سارے اختیارات کے مالک ہیں، وہ ایبسلیوٹ مونارک ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اصلی اختیار وہاں پہ وزیر اعظم کے پاس ہے اور اس کی کابینہ کے پاس ہے۔ ملکہ جو ہے وہ صرف دستخط کرنے والی مشین ہے، اور اگر اس کے سامنے اس کی موت کا پروانہ بھی آ جائے تو وہ اس پر بھی دستخط کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے آئینی اور سیاسی اقتدار اعلیٰ۔ سیاسی اقتدار اعلیٰ سے مراد عوام ہیں، اور آئینی اقتدار اعلیٰ سے مراد جو ہے جو آئین کے طور پر جس کو اختیارات ملے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو سیاسی اقتدار اعلیٰ ہے وہ ہی آئینی اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اس کو بناتا ہے اور سنوارتا ہے۔ نیکسٹ ہے قانونی اور واقعی اقتدار اعلیٰ۔ جو قانونی اور واقعی اقتدار اعلیٰ ہے یہ آفن جو آپ کے پیپرز ہیں اس میں یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ قانونی اور واقعی اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے، تو یہ بھی کسی ریاست میں اکٹھے ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ اور قانونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کو آئین کی روح سے، قانون کی روح سے اختیارات جو ہیں وہ ملے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی طاقت کے زور پر، انقلاب کے زور پر اصل اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ قانونی اور واقعی اقتدار اعلیٰ الگ الگ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کی مثال دیکھیں تو 1999 میں جب پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت قانونی اقتدار اعلیٰ تو نواز شریف کے پاس تھا، ٹھیک ہے، لیکن واقعی طور پر اس وقت اختیارات کا استعمال
کون کر رہا تھا؟ پرویز مشرف کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ فرق واضح ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے جب بھی کسی ملک میں مارشل لا آتا ہے تو اس وقت قانونی اور واقعی اقتدار اعلیٰ جو ہیں وہ الگ الگ نظر آتے ہیں، کہ قانونی طور پر تو اس وقت اختیارات کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، لیکن حقیقی طور پر، واقعی طور پر اختیارات کوئی اور استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے عوامی اقتدار اعلیٰ۔ یہ بھی شارٹ کوسچن میں اکثر کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ عوامی اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ تو عوامی اقتدار اعلیٰ سے مراد عوام کا اقتدار اعلیٰ ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کب آیا؟ جب بادشاہتیں تھیں، اور وہ بادشاہتیں جو ہیں مطلق العنان بادشاہتیں فرانس وغیرہ میں تھیں، تو وہاں پہ جب روسو وغیرہ نے اپنے منشاء عام کے کانسیپٹ دیے، اب پبلک اوپینین کو امپورٹنس دی، تو تب عوام کو احساس ہوا کہ وہ ان کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے، وہ اس کے مالک ہیں۔ تو انہوں نے بادشاہت کے خلاف تحریکیں شروع کی۔ انقلاب فرانس 1789 میں جو آیا وہ اسی منشاء عام کا، جنرل ول کا عوامی اقتدار اعلیٰ کے پریویل ہونے کا نتیجہ تھا، جس کے نتیجے میں بادشاہتیں جو ہیں وہ ختم ہوئیں اور عوام کو اقتدار اعلیٰ نصیب ہوا۔ یعنی کہ اب عوام جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں کسی بھی ریاست کے اندر، حقیقی طور پر تمام اختیارات کا مالک اب عوام کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ یہ کوسچن جو ہے، یہ 2-3 کوسچن ہیں، آپ نے ان میں سے کم از کم 20 شارٹ کوسچنز بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقتدار اعلیٰ کے نمایاں خد و خال ہیں، اس کا لانگ کوسچن بھی آپ نے لکھنا ہے، اس کو یاد کر کے لکھنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد، لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے، تب آپ کو وہ اچھے طریقے سے میمورائز ہو جائے گا۔ اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔